پہلے تو یہ بتائیے کہ بڑے غلام علی خان صاحب اس وقت بہت نام تھا، ہندو پاک میں بڑا نام تھا، پورے آل انڈیا اس وقت اکٹھا تھا، تو آپ کا نام غلام علی کیسے رکھا گیا؟ میرے والد صاحب ایسے عاشق تھے بڑے غلام علی خان صاحب کے کہ میرا خیال ہے کہ شاید ایسے بھی ہوتے ہیں عاشق. واہ واہ واہ. یہی کہہ سکتا ہوں میں. انہوں نے کہا بیٹا تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو میں نے کہا بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام غلام علی رکھوں گا. واہ واہ. اتنا پیار کرتے تھے وہ ان سے. تو میں جب تو بڑا ہوا تو مجھے لاہور لے آئے. تو خان صاحب انڈیا چلے گئے تھے، کبھی بھی آتے تھے تو پھر چلے جاتے تھے. اس وقت کابل کا چکر لگایا تھا انہوں نے. کابل فیسٹیول جو ہوتا تھا نا، میوزک کا فیسٹیول بہت بڑا، 8-10 دن کا، بڑے بڑے لوگ ادھر جاتے تھے. اچھا جی. تو واپسی پہ لاہور ٹھہرتے تھے. کیا ان کا یہاں کا ان کے بھائی بھی یہاں پہ تھے. برکت علی خان صاحب یہیں تھے، مبارک علی خان صاحب یہیں تھے، امان علی خان صاحب، یہ تینوں بھائی ان کے چھوٹے تھے. واہ واہ. تو میرے ابا جی نے ریکویسٹ کی، خان صاحب آئے تھے، بیٹے کو آپ شاگرد کریں. کہتے بیٹا بھائی میں تو، میرے ابا جی کا نام تھا دولت علی جعفری. انہوں نے کہا میں تو ادھر رہتا نہیں ہوں، تم بھائی میرا کیوں شاگرد کرتے ہو؟ فائدہ کیا اس کا، ٹائم خراب ہوگا. میں تو ادھر انڈیا رہتا ہوں. کہتی جی کہ کہیں بھی رہتے ہو آپ، جہاں بھی ہوگے برکت پڑے گی انشاءاللہ. واہ واہ واہ. وہ بڑے درویش آدمی تھے میرے والد صاحب بھی. یہ سارا کچھ انہیں کو کریڈٹ جاتا ہے. جی جی جی. کہنے لگے اس کو بولو پھر مجھے کچھ سنائے. میں چھوٹا بچہ تھا، ان کے سامنے کون سنائے، پر میں بچہ تھا، اس طاقت میں سنا گیا ان کو. میں سمجھ نہیں تھا کہ کتنی بڑی ہستی ہے. تھوڑا بہت تو پتا تھا لیکن زیادہ نہیں تھا. میں ایک انہیں کی ٹھوکری سی استائی کی تو ہنس پڑے. ابا جی کو کہنے لگے اچھا بابا جی کل اس کی شام کو شاگردی ہوگی. وہ میرے لیے پوری لائف کے لیے، آگے والی بھی پیچھے والی بھی لائف کے لیے سب سے بڑا دن تھا. واہ واہ. سچی بات. سب سے بڑا دن وہ تھا جب بڑے غلام علی صاحب نے شاگرد کر. جی واہ واہ. خان صاحب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ کے والد دولت علی خان صاحب وہ بھی درویش آدمی تھے. یہ درویشی آپ کو ابا جی کی طرف سے ملی ہے کہ مجھے یاد ہے جب سے ہم یہاں میں 1980 میں لاہور آیا تھا، اکثر آپ سے ملاقات جب ہوتی تھی پی ٹی وی پہ اور الحمراء میں، تو آپ کو دیکھ کے ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ٹیلی ویژن آن ہو گیا ہے. ہم نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ہوا تھا، تو ہم تو آپ کو ایسے آڈینس کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے تھے، مگر آپ ایسے درویش شروع سے ہی کہ آپ نے اتنا پیار کیا ہوا ہے سب سے ہی، میرے سے ہی نہیں، جتنے بھی آرٹسٹ وہاں پی ٹی وی پہ ہوتے تھے نا جی، سب سے ایسے مل رہے ہیں. آپ سے تو ڈر کے مارے کیا تھا، اب گجرا لے کے آئے. خان صاحب جیسے بڑے غلام علی خان صاحب کے عاشق ہوئے نا جی آپ کے والد صاحب، میں بھی آپ کا ویسا ہی عاشق ہوں. میں آپ کے والد صاحب کی طرح سمجھ بوجھ والا یا اتنا نامور بیٹا ان کا میں ویسا تو نہیں ہو سکتا، مگر میں چھوٹی سی حیثیت میں باخدا آپ کا بڑا عاشق ہوں. جیسے مجھے پتا ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ آپ میں سر پورا اندر آپ کے اندر ہے. اللہ پاک آپ کی محبتوں سے، اور آپ نے جب بھی ملاقات میں آپ نے جو دعائیں دی ہوئی ہیں اس وجہ سے ہم پھر رہے ہیں. بے شک. خان صاحب چونکہ مشاہدہ بہت ہے، اب تو ہمارا بھی 45 سال ہو گئے ہیں دیکھتے ہوئے، شہرت میں کہتا ہوتا ہوں کہ کائنات کا سب سے بڑا نشہ ہے. اس نشے میں انسان ڈول جاتا ہے. ڈولنے والی شاید نہیں کی. ایسی شہرت، فنکار ہونے کے ناطے اتنی شہرت، تو آپ بالکل طبیعت بدلی نہیں ہے. پہلے دن جیسے دیکھا ہے ویسے ہی آپ آج بھی ماشاءاللہ بیٹھے. یہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے. واہ واہ. کیا بات. بہت اچھا. بہت اچھے، بہت. کبھی بھی ذہن میں آیا نہیں ہے کہ مجھے پوری دنیا پہ میرا نام ہے اور لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ظاہر ہے جہاں بھی جاتے ہیں، میں نے انڈیا میں آپ کو دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح ٹوٹ کے آتے ہیں آپ کے شو میں. اس میں کوئی شک نہیں. تو کبھی ذہن میں نہیں آیا کوئی ہلکا سا؟ اس وقت کبھی ذہن میں آتا ہے جب کوئی میری مرضی کی بات نہ کرتا ہو، یا میری مرضی کے مطابق نہ سنتا ہو. واہ 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 واہ. اس پہ غصہ آتا ہے. موسیقی. واہ 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 واہ. مطلب صرف اپنا سرا یہی ہے کہ آپ نے اپنے کام سے عشق کیا. کیا بات. کام کی وجہ سے ہی کسی سے ناراض ہوئے ہیں یا کسی پہ غصہ آیا ہے، ویسے کبھی نہیں. بالکل. واہ واہ واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو 1980 میں آپ تشریف لے کے گئے انڈیا.
یہ جو کیا نکاح فلم 1980 مئی میں، نصرت فتح علی صاحب 1995 وہ بعد میں 15 سال بعد وہ گئے. میرے سے پہلے مہدی صاحب ہو کے آئے تھے، مہدی حسن صاحب 1 مہینہ پہلے آپ سے مہدی صاحب ہو کے آئے تھے، تو وہی پروڈیوسر پہ میرے کو لینے آیا تھا. واہ واہ واہ. مہدی حسن صاحب کو شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے. بالکل کہا جاتا ہے، وہ کہنا چاہیے بھی. واہ 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 واہ. کیا بات. مگر خان صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اتنا بڑا غزل میں نام تھا، اور میں یہ کہنا چاہوں گا ضرور کہ آپ نے اپنا جو مقام ہے نا جی وہ الگ سے ایسے بنایا کہ کسی طور بھی آپ یہ نہیں لگا کہ آپ کہیں پیچھے ہیں. اب یہ اس فن کے حوالے سے آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ تو مہدی صاحب کے عاشق ہی ایسے ہیں. آپ لوگ بڑے جتنے بھی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے سب نے ایک دوسرے سے بڑا عشق کیا. ان کے لیے تو میں یہی کہہ سکوں گا اور کہتا بھی ہوں کہ وہ اپنے کام کے واحد آدمی تھے اللہ جو سر کو اتنا پیار سے دیکھتے تھے. کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میرے باپ کی دعا ساتھ رہی ہے. میرے والد صاحب بہت ہی درویش آدمی تھے. مجھے ایک دفعہ کہتے ہیں، اس وقت میں دیتے تھے نا جاؤں لوٹیاں، تو وہ مجھے کہتے تھے، مجھے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے میں 3 سال ہو گئے ہیں صبح کی نماز جا کے کربلا گامی صاحب پڑھتا ہوں جا کے. میں نے کہا اچھا، تو کہتے بیٹا تو پوچھا نہیں کیا مانگتے ہو. میں نے کہا کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہیں تیری پہچان. واہ 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 واہ. اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور ان کی دعاؤں سے ایسی پہچان آپ کی بنی کہ میں سمجھتا ہوں میرے طاہر سرور میر جو بڑا میوزک کو سمجھتے ہیں اور بڑے پیارے، وہ کہا کرتے ہیں کہ مہدی حسن شہنشاہ غزل ہیں اور غلام علی صاحب بادشاہ غزل ہیں. کہتے ہیں جی آپ کسی طور بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلام علی صاحب، چونکہ غلام علی صاحب نے ماشاءاللہ پھیلایا پھر اسے ایسا ہے، او ہو پوری دنیا میں پھیلا دیا غزل کو. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی وجہ سے نا جی انڈینز کو اردو کے ساتھ دلچسپی پیدا ہونی شروع. جی بالکل. انہوں نے اپنے ہندی لفظوں کی بجائے اردو سیکھنی شروع کر دی. ایسا کمال گیا. بات یہ ہے کہ ہم لوگ پنجابی ہیں، پنجاب سے ہیں، ہمیں یہ بھی اور سبھی، قصور، ضرور، مغرور، یہ ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا کہ پیش کہاں ہونی چاہیے، زیر کہاں ہونی چاہیے. تو یہ ہم نے سیکھا. سبھی کبھی یہ بدلے یہ نظر آئے، ورنہ کبھی بھی ہو جاتا ہے. کبھی تو کبھی بھی ہو گیا نا، بھی نہیں ہوا نا. اور کبھی سبھی، تو یہ سارا کچھ ادھر سے ہمیں صوفی توسل صاحب، ناصر کاظمی صاحب، ان لوگوں نے سکھایا. ایوب رحمانی صاحب، ایوب رحمانی صاحب ہمارے بہت بڑا نام، بہت ہی پیار کرتے تھے. مجھے کہتے ادھر آئے نا، ادھر بات سنو یار، میرے پروگرام میں تم میری غزل کیوں نہیں آج تک گائی؟ میں کہتا تو اسی لکھ دیں کاٹو تو میں کی کرا. اچھا وہ ویسے بھی ٹاپ دیو تھے سن نا افسر جی، تو میرے کہا نہیں یار گاؤ. پھر میں گائی 1-2 غزلیں نہیں، پر وہ تھوڑا سا اردو زیادہ لوگوں کو پھر اوپر سے گزر جاتا ہے. بہرحال تو ان لوگوں کو اوپر سے نہیں گزرتا جو سمجھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. میں لکھنؤ میں بھی جا کے گایا ہوں تو مجھے کہنے لگے غلام علی جی جب آپ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے پنجاب سے ہیں، جب آپ غزل گاتے ہیں تو لگتا ہے لکھنؤ سے ہیں. کیا کہیں خان صاحب، میں پتہ ہے کہ اس ٹاپک پہ بات میں نے شروع کی ہے. جی میں بھی گجرانوالا کو ہوں، میں جب یہاں آ کے اس میں کوئی شک نہیں ہے.